ذرا تصور کریں ایک ملک جس کی فوج دنیا کی سب سے بڑی افواج میں شمار ہوتی ہے، جس کے سائنسدان خلا میں سیٹلائٹ بھیجتے ہیں اور ایئر فورس آسمانوں پر راج کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، مگر اسی ملک میں ہر چند دن بعد ایک خبر چھپتی ہے، ریٹائرڈ ایئر فورس افسر گرفتار، میزائل پروگرام سے جڑا سائنسدان حراست میں، کبھی خاتون ٹک ٹاکر گرفتار تو کبھی معروف یوٹیوبر، کبھی کوئی طالب علم زیر اعتاب تو کبھی کوئی بھی عام شہری۔ فوجی معلومات پاکستانی ہینڈلز کو فراہم کرنے کا الزام، آزادی کی تحریکوں میں بیرونی ہاتھ کا دعویٰ، بھارتی میڈیا چیخ اٹھتا ہے۔ یہ سب پاکستان کی خفیہ ایجنسی کا جال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کے اندر واقعی ایک خاموش نیٹ ورک کام کر رہا ہے، اور اگر ہاں تو یہ کس حد تک گہرا اور خطرناک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بھارتی میڈیا اور رپورٹس کے مطابق پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے کیسے بھارت میں اپنا جال بچھایا اور ہر گرفتاری کے پیچھے چھپی کہانی کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ناظرین، گزشتہ برسوں میں بھارتی میڈیا کی سرخیاں کچھ یوں رہی ہیں۔ ریٹائرڈ ایئر فورس افسر کلندرا شرما پاکستانی ایجنٹ سے رابطے کے الزام میں گرفتار۔ دفاعی تحقیقاتی ادارے DRDO کے سینئر سائنسدان پردیپ کلورکر کی گرفتاری، فوجی اہلکار اور ایئر فورس کے دیگر افسران کی مبینہ پاکستانی روابط۔ ہر گرفتاری کے بعد بھارتی میڈیا نے اعلان کیا، ISI نے بھارت کی ریڑھ کی ہڈی تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ یہ ایک پیٹرن ہے جو مسلسل بدل کر سننے والوں کے دلوں میں خوف اور سنسنی پیدا کرتا ہے۔ مزید یہ کہ ہر گرفتاری کے بعد بھارتی میڈیا نے ان رپورٹس پر بھی بتایا کہ ایجنٹس نے کس طرح خاموشی سے اپنے کام کو منظم کیا اور کون سے ذرائع استعمال ہوئے۔ سوشل میڈیا، موبائل ایپس اور عوامی رابطوں کے ذریعے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں گرفتار پاکستانی ایجنٹ صرف جاسوس نہیں تھے، یہ لوگ بھارت کے فوجی اور دفاعی اداروں کے اندر گھس کر حساس معلومات اکٹھا کر رہے تھے۔ میزائل پروگرام کی تفصیلات، فوجی نقل و حرکت، دفاعی منصوبے اور تحقیقی ڈیٹا، ہر وہ چیز جو پڑوسی ملک کے لیے قیمتی ہو سکتی تھی ان میں شامل تھے۔ جیوتی ملہوترا، معروف یوٹیوبر، مبینہ حساس معلومات شیئر کرنے کا الزام۔ ایک اور خاتون اور ایک مرد بھارتی پنجاب میں پاکستانی ہینڈلر سے رابطے کے الزام میں گرفتار۔ وشال یادو، بھارتی نیوی ہیڈ کوارٹر کا سینئر کلرک، حساس نیول معلومات فراہم کرنے کے الزام میں شمالی بھارت میں 12 افراد کا جاسوسی نیٹ ورک، جن میں یوٹیوبرز، طلبہ، عام شہری اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ریٹائر انڈین ایئر فورس کے اہلکار کلندرا شرما، جن پر الزام لگایا گیا کہ وہ دفاعی نوعیت کی معلومات پاکستانی ہینڈلرز کو فراہم کر رہے تھے۔ دفاعی تحقیقاتی ادارے DRDO کے سینئر سائنسدان پردیپ کلورکر، جنہیں بھارتی میڈیا نے انتہائی حساس کیس قرار دیا کیونکہ ان کا تعلق براہ راست میزائل اور دفاعی منصوبوں سے بتایا گیا ہے۔ اسی طرح مہندرا پرساد، جو راجستھان میں DRDO کے گیسٹ ہاؤس سے وابستہ تھے، ان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے فوجی نقل و حرکت اور تنصیبات سے متعلق معلومات شیئر کی ہیں۔ پنجاب میں کنگن دیپ سنگھ کا کیس سامنے آیا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی نمبر سے رابطے میں تھا۔ راجستھان سے قاسم ISI کے ساتھ روابط، بھارتی سم کارڈ پاکستان بھیجنے کا الزام۔ راجستھان سے نریندر کنوار، سوشل میڈیا پر پاکستانی ہینڈلر کے ساتھ رابطے، حساس معلومات شیئر کرنا۔ اتر پردیش سے روندر کمار، اسلحہ فیکٹری افسر، پاکستانی ہینڈلرز کو معلومات دینا۔ ہریانہ اور پنجاب میں متعدد وکلاء، طلبہ اور عام شہریوں کی گرفتاریاں بھی رپورٹ ہوئیں، جن میں غزالہ، یمین محمد، نعیم ایڈوکیٹ جیسے نام بھی شامل ہیں۔ جن پر الزام لگایا گیا وہ یا تو رابطہ کار تھے یا حساس معلومات کے پہنچانے میں استعمال ہوئے۔ گجرات، راجستھان اور آسام میں سابق فوجی اہلکاروں اور عام شہریوں پر مشتمل ایسے نیٹ ورکس بے نقاب ہونے کے دعوے بھی سامنے آئے، جن کے بارے میں بھارتی پولیس اور میڈیا نے کہا کہ یہ سب ایک ہی بیرونی لنک سے جڑے ہوئے تھے۔ بھارتی فہرست کے مطابق ہر فہرست مکمل نہیں اور ہر نئی گرفتاری کے بعد ایک ہی سوال پھر سے سر اٹھاتا ہے، اگر یہ سچ ہے تو آخر بھارتی ریاست کے اندر یہ نیٹ ورک اتنی گہرائی تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ ایجنسی بھارتی فوج، دفاعی اداروں اور تحقیقاتی اداروں کے اندر حساس فوجی معلومات، میزائل پروگرام کی تفصیلات اور فوجی نقل و حرکت جمع کر کے ISI کے لیے بھیجتے تھے۔ مزید یہ کہ سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے آزادی کی تحریکوں اور مظاہروں کی معلومات بھی پاکستانی ہینڈلرز کو فراہم کی جاتی تھی۔ ہر گرفتاری کے بعد بھارتی میڈیا رپورٹس میں یہ بیان بھی آیا، یہ نیٹ ورک خاموشی سے کام کر رہا تھا، لیکن ہر حرکت بھارتی سیکیورٹی اداروں کی نگرانی میں تھی، اور جب بھی کوئی معلومات لیک ہوئی تو اسے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی منصوبہ بندی ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کشمیر میں مزاحمت اور علیحدگی پسند تحریکوں کو ISI کی پشت پناہی حاصل تھی۔ شمال مشرقی ریاستیں ناگالینڈ، منی پور، آسام، پنجاب میں خالصتان تحریک، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہر تحریک میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی کا ہاتھ ہے۔ نوجوانوں کو آن لائن ریڈیکلائز کیا جاتا ہے، فنڈنگ فراہم کی جاتی ہے اور حساس معلومات اکٹھی کر کے
दुश्मन मुल्क के मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन बैनुल-अक़वामी तजिया कार कहते हैं कि हर तहरीक की जड़ें मकामी महरूमियों, शनाख्त और डायस्पोरा सियासत में है। बैरूनी ताउन मुमकिन है, मगर पूरी तहरीक को ISI की पैदावार कहना दुरुस्त नहीं। अब जरा दुनिया के बड़े खुफिया नेटवर्क्स पर नजर डालें तो नजर आता है कि एजेंसीज सिर्फ जासूसी नहीं करती, बल्कि अपने मुल्क की रियासती हिफाजत, आलमी असर और रसूख और सियासी ताकत के लिए काम भी करती है। अमेरिका की CIA आलमी सतह पर जासूसी और सियासी असर, FSB, SVR रूस, दाखिली और बैरूनी सलामती और सियासी इस्तेहकाम, इसराइल की मुसाद, हदफी कार्रवाइयां पेश की इंतबा, MI6 बरतानिया, सिफारती और तजियाती महारत, इत्तेहादी ममालिक के साथ मालूमात का तबादला, MSS चीन, मुआशी और सनती जासूसी, ISI पाकिस्तान, इलाकाई असर और रसूख, पड़ोसी ममालिक में दाखिली और अस्करी मालूमात, सलामती की हिफाजत। ये एजेंसी सिर्फ इदारे नहीं, ये रियासत की आंख, कान और हथियार है। ये खामोशी से अपने मुल्क की मफादात के लिए हर लम्हा हरकत में रहते हैं। भारतीय मीडिया हर गिरफ्तारी के बाद यही कहता है कि ये नेटवर्क खामोशी से काम कर रहा था, लेकिन हर कदम भारतीय सिक्योरिटी इदारों की निगरानी में था। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ राब्ते और हिमायत मौजूद हो सकती है, मगर हर तहरीक, हर गिरफ्तारी, हर वाक़े को मुकम्मल तौर पर ISI से जोड़ना साबित शुदा नहीं है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसीज अक्सर रियासती हुकाम की मदद से काम जरूर करती हैं और अक्सर अंदरूनी बहरानों को बैरूनी साजिश से जोड़कर आवाम को मुतहिद दिखाया जाता है। तो फिर सवाल यह है कि क्या भारत के अंदर ये नेटवर्क वाकई इतनी गहराई तक पहुंच गया है? क्या ये सिर्फ मीडिया का बयानिया है या हकीकत? एक बात तो वाज़ेह है कि हर गिरफ्तारी, हर मंजर आम पर आने वाला केस, हर सनसनीखेज खबर, ये सब खामोश जाल की कहानी को और मजबूत बनाते हैं और सुनने वाला हैरान रह जाता है कि कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है और कौन अपने मुल्क के राजों के पीछे छुपा हुआ है।